بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اور جو رسول دیں وہ تھام لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ گزشتہ سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے بعد کسی کے لیے دائیں بائیں دیکھنے کی قطعاً گنجائش نہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کی نبوت کے بعد قیامت تک دنیا میں آ چکا ہے اور آئے گا، وہ اس بات کا پابند ہے کہ بغیر کسی قید، بغیر کسی شرط، بغیر کسی تردد، بغیر کسی اگر مگر کے اپنی خواہش، اپنی رائے اور ہر کسی کی رائے کو چھوڑ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے مطابق اپنا طرز عمل اختیار کرے۔ اس سلسلے میں اللہ کی مخلوق میں سے، امت میں سے جناب صدیق کے بعد رضی اللہ عنہ سب سے بڑی شخصیت جناب فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے دو واقعات ثابت شدہ عرض کیے گئے کہ باوجود اتنی بڑی حیثیت کے اپنی رائے، اپنے فیصلے کو جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ سنت کے خلاف ہے، فوراً چھوڑ دیا۔ آج کے سبق میں بھی اس سلسلے میں ان کی سیرت ہی سے تین واقعات اللہ کی توفیق سے اپنے اور آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ شاید مجھ ناکارے اور آپ کو اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے جناب فاروق کے نقش قدم پہ لے آئے۔ پہلا واقعہ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو قصداً قتل کیا۔ اللہ پاک ایسی صورتحال سے ہمیشہ بچائے۔ جناب فاروق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دیا کہ اس کے ذمہ 100 اونٹ دیت ہے، اور انہوں نے فرمایا، توجہ فرمائیں اور یہ ہمارا سبق ہے، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُقْتَلْ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ۔ اگر میں نے، توجہ فرمائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا تو میں یقیناً تجھے قتل کر دیتا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ أَن تَبْرَحَ۔ اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ سنا ہوتا
کہ باپ کو بیٹے کے قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے گا تو تیرے اس جگہ حرکت کرنے سے پہلے میں تجھے قتل کر دیتا. اتنا غصہ ہے ان کو اور اتنا پختہ ارادہ ہے کہ حرکت کرنے سے پہلے تیرا سر قلم کر کے پھینک دیتا. لیکن میرا جذبہ، میری رائے، میرا جوش کہاں گیا؟ ختم ہو گیا. کس نے ختم کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ان کے سامنے میں عمر یہ ان کے بدن بولی کا، باڈی لینگویج کا اور الفاظ کے انڈر دا لائن کا یہ معنی ہے، ان کے فرمان کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں. اللہ اکبر. کیا فضل الہی ارسلان مجیب ایسے ہیں؟ اللہ جانے. ہماری کہانی چوئی سب اچھی ہے نہیں اچھی. اپنی مرضی کی بات ہو، ہاں ہاں ہاں، سنت سنت سنت، اور جب اپنے مفاد کے خلاف ہو یہی کہانی ہے کہ نہیں؟ گھروں میں بیچاری عورتیں کہتی ہیں ان مردوں کو ساری سنتیں یاد ہیں جو ہمارے خلاف، اپنے بارے میں کچھ پتا نہیں. ٹھیک کہتی ہے کہ نہیں؟ 24 ایسے ہی ہے، اکثریت ایسے ہی ہے. جا کے کیوں ابھی آپ کے ہاں تو نہیں ایسے؟ کہانی خراب ہے ہماری. ہم نے سنت کو بدنام کیا ہے. نہ کریں ایسا. سنت سنت ہے، ہم سب کے مفاد کے خلاف ہو یا حق میں ہو. یہ سنت کی توہین ہے. سنت تو تابع ہوئی میری خواہش کے، معاذ اللہ. یہ مسلمانی ہے، یہ اہل حدیثیت ہے. سنت اوپر ہے، ہم سب اس کے نیچے. اگر بات یہ ہوگی تو انشاءاللہ ہماری وجہ سے سنت بلند ہوگی، اور سنت بلند ہے، ہم بلند ہوں گے. اور اگر یہ بات نہ ہوگی، سنت تو بلند ہے، بلند رہے گی. کہ سنت والے کا اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کا ذکر تو بلند ہے، ہم گھٹیا. خود یہ دلیل ہو رہے ہیں، ہے کوئی ہماری عزت؟ آئیے اور ایک واقعہ سنیے. امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے روایت کیا، سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تابعی ہے، وہ بیان کرتے ہیں جناب فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی رائے یہ تھی ہاتھ کی انگلیاں، وہ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ سیدھے ہو کے بیٹھو، سامنے ہو میرے. جناب فاروق رضی اللہ عنہ ان کی رائے یہ تھی ہاتھ کی انگلیاں اگر کوئی کسی کی کاٹے تو اس کی دیت ہے کتنی؟ 15 اونٹ انگوٹھے کے، 10 اونٹ شہادت کی انگلی کے، 10 اونٹ درمیانی انگلی کے، اور 9 اونٹ درمیانی اور چھوٹی انگلی کے درمیان، اور 6 کیا کہتے ہیں اس کو؟ چھوٹی انگلی چھنگلی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شنگلیا. 6 اس کے مجموعی کتنے ہو گئے؟ 50. 15 10 25 10 35 9 44 6 50. یہ ان کی رائے تھی. اور بظاہر ذہن میاں عقل کے مطابق رائے بنتی ہے کہ نہیں؟ انگوٹھا بڑی حیثیت، شہادت کی انگلی، درمیانی انگلی، یہ بیچاری کمزور میری طرح. ان کی رائے یہ تھی. کیا ہوا؟ سماعت فرمائیے اور یاد کر لیجیے. امام عبد الرزاق نے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے زمانہ مبارک میں آل حضرت ان کو ایک چٹھی لکھی تھی، اس میں شریعت کے کچھ احکام تفصیل سے بیان فرمائے تھے۔ اسی چٹھی میں ایک بات یہ تھی، فی کل اصبع ما ہنالک عشرۃ من الابل، ہر انگلی میں 10 اونٹ ہیں۔ انگوٹھے میں کتنے ہیں؟ بولو 15 کون کہتا ہے؟ میری طرح ہی ہو تم بھی، یاد پکی ہے بڑی۔ انہیں فیصلے جناب پیا کرو، اپنا فیصلہ کریے۔ اب کتنے ہیں انگوٹھے میں؟ شہادت، اور سب سے چھوٹی بی بی، یہ حدیث انہوں نے سن لی تو کیا کیا؟ کیا کرے؟ نہیں، فأخذ به، انہوں نے اس حدیث کو پکڑ لیا۔ وما آتاکم الرسول، کیا پڑھا ہے؟ یہ ہے اس کی تصویر، یہ ہے اس کی تصویر سورہ البقرہ میں پہلا پارہ آخری صفحہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسے ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً ہدایت پاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم صحابہ کی راہ سے ہٹ گئے تو یقیناً وہ مخالفت میں۔ مسلمان بننا ہے میں نے اور آپ نے، تو کیا کریں؟ فاروق کی راہ پہ آئیں، صدیق کی راہ پہ آئیں، عثمان کی راہ پہ آئیں، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی راہ پہ آئے۔ اور ان کی راہ کیا تھی کہ جب سنت آ جائے ہر کہانی ختم۔ ہم کرتے ہیں جی، جواب دو، اللہ کرنے والا بنا دے، اللہ کرنے والا بنا دے۔ فأخذ به وترك امره الاول، انہوں نے سنت کو پکڑ لیا اور اپنا پہلا فیصلہ، السلام علیکم۔ دو ہی واقعات پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ اور مسلمان بننے کی راہ کیا ہے؟ سنت کی بالادستی، زبان سے بھی، عمل سے بھی، دل سے بھی مان لیں۔ اور جس دن ہم نے یہ مان لیا انشاءاللہ حالات یہ نہیں رہیں گے، ذلت مٹ جائے گی، پریشانی ہٹ جائے گی، اللہ کے فضل و کرم سے جینا عزت کا ہوگا اور مرنا بھی انشاءاللہ خیر کا ہوگا۔ اگر نہ جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں، اور آئندہ آنے والے حالات اللہ اچھے کر دے، لیکن ہماری راہ عزت کی نہیں ذلت کی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو، ہمارے کنبوں کو، امت کو ہدایت دے دے، سنت پہ آ جائیں، دنیا و آخرت میں بلند و بالا فرما دے۔ وآخر دعوانا عن الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔